جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ یہ مضمون ایک یہودی نوجوان کا ہے، عربی زبان سے اردو ترجمہ ضرور سنیے گا۔ میں یہودی ہوں اور میں اپنے یہودی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلوانے پر شرم محسوس کرتے ہو۔ جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے، تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا۔ ہم تمہاری سڑکوں پر پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ اپنے بازاروں کو دیکھو ذرا، سارے عریاں لباس نمائش گاہیں ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب قبول کر لیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا بھی تھا؟ کتنے بیوقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن و سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا لباس اتارا، پھر چادر، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلوار اونچی کی، اب شلوار کی جگہ ٹیٹس بنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں راستوں پر بہانہ کر دیا۔ اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہیں، اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کتنی ہی شرمناک باتیں ہیں نا۔ تمہارا حال بہت برا ہو گیا ہے۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا، اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت امور پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں تبدیل کر دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا ہے۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھی، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو۔ ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جسے تم قرآن پڑھ سکتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور بے فضول قرار دیا، اور تم لوگوں نے فوراً قبول کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے بائے ہیلو وغیرہ، اور تم نے اپنے دعائیہ خوبصورت کلمات کو چھوڑ دیا، السلام علیکم کو، انہیں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ہم تمہیں ایسے ہی پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگ متحد رہو، ایک قوم رہو، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا، الزام بھی تم پر ہی لگایا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہوگی۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہارے راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکا دی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم جل کر راکھ نہ ہو جاؤ۔ ہمارے گھر والے اب جدید مشینی ایجاد کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے کمپیوٹرز گیم ایجاد کیے، جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ ہماری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہوتے ہوئے بھی ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس بات کا کوئی ملال بھی نہیں۔ تم خوش ہو اور مست ہو اپنی مستی میں۔ خدا را میرے بھائیو، دیکھو کس طرح یہودی لوگ ہمیں خریدتے جا رہے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کی نظروں سے گرتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے کلچر کو اپنایا، ہم نے ان کی باتوں کو مانا۔ میرے بھائیو، زیادہ نہیں تو ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے زیر دست لوگ ہیں ان کو تو آپ بچا سکتے ہیں، ان کی تربیت تو مسلمانوں والی تربیت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، خدا را اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرو۔ تم بھی اپنے کلچر کو اپناؤ، اپنے کلچر کو عام کرو، اپنے نبی کی سنتوں کو عام کرو۔ ان لوگوں کو بتا دو کہ مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے، مسلمان ابھی زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، اللہ کی قسم اصلاح مقصود ہے۔ پلٹو دین کی طرف، اللہ کی حدود کی طرف، چھوڑ دو یہ بہودہ کام۔ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، اپنے آپ پر دین کو لاگو کرو، اپنے آپ کی اصلاح فرماؤ، اپنے آپ کو صحیح امتی بناؤ۔ والسلام علیکم۔